اچھا، تو عالمی تجارت میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس کے مرکز میں ہے امریکہ، انڈیا اور بنگلہ دیش۔ امریکہ نے حال ہی میں 2 ایسے معاہدے کیے ہیں جو جنوبی ایشیا میں تجارتی مساوات کو پوری طرح سے بدل سکتے ہیں۔ چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا بنگلہ دیش کے ساتھ یہ نیا تجارتی معاہدہ، کیا یہ واقعی انڈیا کے لیے پریشانی کی بات ہے؟ کیونکہ اوپر سے دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ دونوں ڈیلز بالکل ایک جیسی ہیں، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پوری تجارتی کھینچا تانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ان 2 معاہدوں پر نظر ڈالنی ہوگی جو اس ساری گیم کی جڑ ہیں۔ یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا ٹرمپ دور میں، جب انڈیا اور بنگلہ دیش دونوں پر بہت بھاری ٹیرف لگائے گئے تھے۔ لیکن اب جو یہ نئے معاہدے ہوئے ہیں انہوں نے ٹیرف کو اتنا کم کر دیا ہے کہ خطے میں مقابلے کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ چلیں اب ذرا نمبرز کی بات کرتے ہیں، اور جب آپ ان دونوں ڈیلز کو ساتھ ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو پہلی نظر میں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ دیکھیں، کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں معاہدوں میں ٹیرف کی شرح تقریباً برابر ہے۔ انڈیا کے لیے 18% اور بنگلہ دیش کے لیے 19%، مطلب صرف 1% کا فرق۔ تو پھر آخر سارا شور کس بات پر ہے؟ یہ نمبرز دیکھ کر تو کوئی بھی کہے گا کہ بھئی میدان تو دونوں کے لیے برابر ہے، لیکن اصل کہانی، اصل گیم وہ ان نمبرز میں نہیں، ان کے پیچھے چھپی ہے۔ تو پھر وہی سوال، اگر ٹیرف تقریباً ایک جیسے ہیں تو پھر آخر نئی دہلی میں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ جواب، جناب، بنگلہ دیش والے معاہدے کی ایک چھوٹی سی لائن میں ایک شک میں چھپا ہوا ہے، ایک ایسی تفصیل جو پورا کھیل ہی بدل دیتی ہے، اور وہ ہے یہ زیرو ٹیرف ونڈو۔ یہ ایک خاص رعایت ہے جو امریکہ نے بنگلہ دیش کو تو دے دی لیکن انڈیا کو نہیں دی، اور بس یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے سیاسی مبصرین کی نظر سے یہ بات چھپی نہیں رہی، جیسا کہ پون کھیڑا نے کہا کہ بظاہر تو ڈیل ایک جیسی لگتی ہے، لیکن اس میں چھپی یہ باریکی پورے کھیل کا پانسا پلٹ دیتی ہے۔ تو دیکھیں بنگلہ دیش اس کا فائدہ کیسے اٹھاتا ہے۔ بہت سیدھا سا طریقہ ہے۔ پہلا قدم، وہ امریکہ سے ہی کپاس اور دھاگا منگواتے ہیں۔ دوسرا قدم، اپنی فیکٹریوں میں اس سے کپڑے تیار کرتے ہیں۔ اور تیسرا، سب سے اہم قدم، ان تیار کپڑوں کو 0% ٹیرف پر واپس امریکہ کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، ان کی چیزیں انڈین ایکسپورٹرز کے مقابلے میں امریکی مارکیٹ میں کہیں زیادہ سستی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو بنگلہ دیش کو تو یہ فائدہ مل گیا، لیکن اس کا براہ راست اثر انڈیا پہ کیا پڑ رہا ہے؟ چلیں اب ذرا اس کے معاشی پہلو کو دیکھتے ہیں۔ 1.47 ارب ڈالر، یہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ یہ انڈیا کی وہ کاٹن یارن کی ایکسپورٹ ہے جو بنگلہ دیش جاتی تھی، اور اب اس پر خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے جب بنگلہ دیشی مینوفیکچررز کو 0 ٹیرف کا فائدہ امریکی کاٹن استعمال کرنے پر ملے گا تو وہ انڈین کاٹن کیوں خریدیں گے؟ تو انڈیا کے لیے جو بڑے خدشات ہیں وہ بالکل صاف ہیں۔ سب سے پہلا تو قیمت کا مقابلہ ہے، جہاں انڈین گارمنٹس پر 18% ٹیرف ہے اور بنگلہ دیشی گارمنٹس پر 0۔ دوسرا، خام مال کا شفٹ، انڈیا کا سب سے بڑا خریدار اب امریکہ سے مال لے رہا ہے۔ تیسرا، مارکیٹ شیئر کھونے کا خطرہ، اور آخر میں اس کا سارا دباؤ تریپور، سورت اور لدھیانہ جیسے بڑے ٹیکسٹائل ہبز پر آئے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی معیشت کی بات، لیکن کیا یہ سب صرف تجارت تک ہی محدود ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بڑی جیو پولیٹیکل شطرنج کی بساط بچھائی جا رہی ہے؟ جیسا کہ ماہر اقتصادیات پروفیسر بسوجیت دھر کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے امریکہ کی ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے جیسے ممالک ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ کرتے ہوئے کتنا جھک سکتے ہیں، اور اس سے وہ اپنا فائدہ نکالنا چاہتا ہے۔ اور دوسرے ماہرین بھی کچھ ایسی ہی رائے رکھتے ہیں۔ پروفیسر ہرش پنت کا خیال ہے کہ یہ امریکہ کی ایک بڑی حکمت عملی ہے، پہلے زیادہ ٹیرف لگاؤ، پھر مذاکرات کر کے کم کرو، اور مارکیٹ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو۔ چندرما چیٹرجی کہتی ہیں کہ اس کا فوری اثر تو انڈین کاٹن یارن پر پڑے گا، اور پروفیسر دھر اس سے انڈیا بنگلہ دیش کے نازک تعلقات میں مزید تناؤ کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو ان تمام تجزیوں کا لب لباب یہ ہے کہ اس کھیل میں فائدہ امریکہ کا ہے اور خطے کے ممالک آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عالمی ٹیکسٹائل کی اس دوڑ میں جیت کس کی ہوگی؟ اس بساط پر اگلی چال کون چلے گا؟
کیا انڈیا اس کا کوئی توڑ نکال پائے گا یا بنگلہ دیش اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مارکیٹ پر قبضہ کر لے گا؟ ایک بات تو طے ہے، اس تجارتی کشمکش کا نتیجہ جو بھی ہو، یہ جنوبی ایشیا کے معاشی مستقبل کو ایک نئی شکل ضرور دے گا۔